تو چلیے آج کی بات چیت کا آغاز ہم کرتے ہیں. گورا صاحب، بات چیت ہم پرائم منسٹر مارک کارنی کے امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کے حوالے سے شروع کریں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ میٹنگ آپ کی نظر میں کیسی رہی؟ جی، میری نظر میں یہ میٹنگ بہت اچھی رہی، اس لیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملنا کوئی آسان کام نہیں. وہ مشکل پریزیڈنٹ ہیں اور ان کا ریٹرک بڑا سخت ہوتا ہے، اور خاص طور پر کینیڈا کے حوالے سے ان کا ریٹرک ہمیشہ سے بڑا سخت رہا ہے جب سے وہ آفس میں آئے ہیں. اور پی ایم مارک کارنی بھی نئے الیکٹ ہو کے ہمارے پرائم منسٹر بنے ہیں، اور ان کی پہلی میٹنگ دنیا میں اگر کسی ورلڈ لیڈر کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی ہے. حالانکہ ابھی پچھلے ہفتے وہ الیکٹ ہوئے ہیں، ابھی تو انہوں نے اوتھ بھی نہیں لیا. ان کی کیبنٹ بھی جو نئی کیبنٹ ہے وہ بھی نہیں ابھی تک بنی. وہ تو پرانی کیبنٹ کے ہی منسٹرز کے ساتھ گئے ہیں ملنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. تو بڑی اچھی میٹنگ رہی، کیونکہ ان کے جانے سے پہلے کینیڈین پریس میں بھی، انٹرنیشنل پریس میں بھی، امریکی پریس میں بھی یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، یہ باتیں کی جا رہی تھیں، ان کنسرنس کو شیئر کیا جا رہا تھا کہ کہیں پرائم منسٹر مارک کارنی کا حشر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، زیلنسکی کے ساتھ کیا تھا، کہیں وہ والا حشر نہ ہو. لیکن پرائم منسٹر کارنی کے حوالے سے مجھے یہ اندازہ تھا، کیونکہ میں بھی ان کو پولیٹیکل سین میں 2 مہینوں سے تقریباً دیکھ رہا ہوں، تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ ایک سوبر پولیٹیشین کے طور پر ابھر رہے ہیں. پہلی بار وہ پالیٹکس میں آئے ہیں، تو مجھے یہ اندازہ تھا کہ ہی ول ڈو گڈ، اینڈ ہی ریئلی ڈیڈ ویل. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر مارک کارنی کے ساتھ بہت اچھی میٹنگ کی، اور یہ ایک اوپن پریس کانفرنس تھی جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ٹاپ کیبنٹ کے لوگ بھی تھے، اور پرائم منسٹر مارک کارنی کے ساتھ ان کی ٹاپ کیبنٹ کے لوگ تھے، اور پورا میڈیا تھا. اور میڈیا وہی کویسچن دہرا رہا تھا جو ہاسٹائل قسم کے تھے ٹورڈز کینیڈا، ٹورڈز مارک کارنی، بٹ ہی ہینڈل دوز کویسچنس ویری ویل. اور ایون میں دوں گا کریڈٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی مارک کارنی کے لیے بڑے رسپیکٹفل رہے. انہوں نے کہا ایک موقع پر، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو آپ سے پہلے کا پرائم منسٹر تھا وہ کافی مختلف تھا، اور انہوں نے یہاں تک کہا، انہوں نے کہا کہ میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے بھی بڑا میس رہا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ میٹنگ بہت اچھی رہی، کیونکہ دونوں ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی پہلی میٹنگ تھی. اور پھر خاص طور پر کینیڈا کے بارے میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ریٹرک رہا ہے، اور وہ آج میٹنگ میں بھی ریٹرک رہا کہ 51 اسٹیٹ کی بات، ٹیرفس کی بات، کہ ہمیں تو کینیڈا سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا، وہ ساری باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی. لیکن اس کے باوجود دونوں کی بہت اچھی میٹنگ رہی، اور میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں پرائم منسٹر مارک کارنی کو. انہوں نے بہت سوبر طریقے سے ڈیل کیا. میں نے ساری میٹنگ ایک بار نہیں 2 بار دیکھی اور سنی، اور میں بہت متاثر ہوا. اور میرا یہ خیال تھا کہ مارک کارنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت سوبر طریقے سے ڈیل کریں گے، اور انہوں نے واقعی بہت سوبر طریقے سے ڈیل کیا. یہ کام نہ تو ٹروڈو کر سکتا تھا، اور شاید اگر مسٹر پیئر پولیور الیکٹ ہوتے، جو کہ وہ نہیں ہو سکے، اپنی سیٹ بھی ہار گئے، اگر یقین کیجیے اگر وہ ملتے ایز اے پرائم منسٹر آف کینیڈا، میری ذاتی اوپینین میں وہ بھی اس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہینڈل اور ڈیل نہیں کر سکتے تھے جس طرح مارک کارنی نے کیا. تو میں تو مارک کارنی کو 100/100 نمبر دوں گا. اور میری رائے میں یہ میٹنگ پہلی میٹنگ ہونے کے باوجود، تمام تر ہیٹڈ آرگومنٹس یا ریٹرک کے باوجود بہت اچھی رہی. اور اس میٹنگ کے حوالے سے میں اپنے ایک الگ ولاگ میں بہت سارے ویڈیو کلپس شیئر کروں گا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کیوں اور کیسے یہ میٹنگ بہت اچھی رہی. چلیے اب آتے ہیں، کیا پی ایم کارنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کینیڈا کے بارے 51 اسٹیٹ کی تکرار سے باز رکھنے اور ٹیرف لگانے سے روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ یعنی وہی جو بیسک کانفلکٹ کا پوائنٹ ہے، کیا اس پہ کیا ڈسکشن ہوئی؟ دیکھیے، اس پہ آلموسٹ کوئی 35-40 منٹ کی یہ پریس کانفرنس تھی، اور اس پریس کانفرنس سے پہلے اور پھر بعد میں ان کا لنچ بھی تھا.
کینیڈین اور امریکن لیڈرز کا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اس میں کیا باتیں ہوئی وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو پریس کے سامنے باتیں ہوئی ہیں دونوں کی اوول ہاؤس کے اندر، وہ تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر مارک کارنی نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی کہ بھئی ان کو کنونس کیا جائے، اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے ٹکا کے رکھا ہے، بہت ہی کنونسنگ پوائنٹ آف ویو انہوں نے دیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک موقع پہ جب رپورٹرز نے پوچھا کہ آپ کا 51st اسٹیٹ بنانے کا بات ہے اور آپ کینیڈا کو کیا اپنے ساتھ ملا لیں گے، انہوں نے کہا نہیں، یہ صرف فرینڈ شپ کی بات ہے۔ یہ ایک نیا ورڈ آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آج کی بات چیت میں، کیونکہ ان کو اندازہ ہوا ہے کہ بھئی یہ ایک بہتر مینڈیٹ کے ساتھ اب کینیڈا کا پرائم منسٹر آ چکا ہے جو آلموسٹ نیکسٹ 4 ایئرز رہے گا، تو انہوں نے بہت ریسپیکٹفلی کہا، انہوں نے کہا نہیں، میں اس کو کوئی اپنے ساتھ ملانے یا نیکسٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں فرینڈ شپ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہاں اس کو یہ نہیں میں کہتا کہ نیور سے نیور والی بات کہ آپ یہ کہیں نہ کہ کبھی کینیڈا ہمارے ساتھ شامل ہوگا، ہو بھی سکتا ہے، انہوں نے یہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، لیکن آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ میں چاہتا ہوں کہ فرینڈ شپ کے ساتھ ہم ملیں۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی بتائی، یہ بات اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے بھی بتا چکے ہوئے ہیں کہ ٹروڈو جب ان سے ملنے گئے تھے، جب انہوں نے آفس نہیں سنبھالا تھا، جب ٹروڈو ان سے فلوریڈا میں ملنے گئے تھے، تو تب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو بتایا تھا کہ میں آپ کے اوپر ٹیرفس لگا رہا ہوں 25%، تو ٹروڈو نے کہا تھا کہ پھر ہمارا کینیڈا تو ختم ہو جائے گا۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ بات یہ کہ میں نے تب ٹروڈو سے کہا تھا کہ اگر آپ ختم نہیں ہونا چاہتے تو پھر ہمارے ساتھ مل جائیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن آج انہوں نے پرائم منسٹر کارنی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دہرائی۔ تو اس سے کیا ہمیں تاثر ملا؟ اس سے یہ تاثر ملا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ریٹرک تو رہا، مارک کارنی ان کو ان کے ریٹرک سے روک نہیں سکے۔ مارک کارنی نے بڑے واضح شبدوں میں کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو بھی زمین اچھی لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو خرید لوں۔ وہ کہتے ہیں کینیڈا از ناٹ فار سیل۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہوں نے یہ بات کی، جو کبھی بھی فار سیل نہیں ہوتی، تو اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مسکرائے بلکہ ہنسے، اور انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کا اظہار کیا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ انڈائریکٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مارک کارنی نے انڈائریکٹلی کنونس کیا ہے، میسج تو صاف دیا مگر انڈائریکٹلی کنونس کیا کہ بھئی آپ یہ جو فضول ریٹرک ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی عادت ہے وہ ایک ہی بات دہراتے چلے جاتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ڈیل میکر ہیں، اس طرح باتیں کرنے سے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ انہوں نے صاف کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ میں وہ باتیں کرتا ہوں۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، انہوں نے کہا کہ میں بہت ساری ایسی باتیں کرتا ہوں جو ہونی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اگر کسی نے مس کی ہے تو میں اپنے ولاگ میں شامل کروں گا ان کا کلپ۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت ساری ایسی باتیں کرتا ہوں جو ہونی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال میں کہتا ہوں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ میری رائے میں پرائم منسٹر مارک کارنی کامیاب ہوئے ان کو کنونس کرنے میں کافی حد تک، ناٹ فلی، اور نہ ان کو کنونس کرنے کا مقصد تھا۔ ان کا مقصد مارک کارنی کا یہی تھا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا جائے۔ میں آج پہلی بار بہت 10 سالوں بعد، لبرل کے 10 سالوں کی سرکار کے بعد، میں آج پہلی بار لبرل کے نئے پرائم منسٹر سے دل سے مطمئن ہوا ہوں، اور میں یہ سمجھا ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ لبرل کو ایک اچھا لیڈر ملا۔ آج کی میری یہی اسیسمنٹ ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے۔ ٹیرف کے حوالے سے مارک کارنی نے کہا کہ بھئی ہم آپس میں اب ڈیل کریں گے۔ انہوں نے وہ جو USMC ہے یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس میکسیکو کینیڈا ایگریمنٹ ہے، کہا کہ اس کو ہم بنیاد بنا کے آگے ہماری نیگوسیشن ہوگی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ USMC کو ہم ریفارم کریں گے، اس میں بہت ساری غلط باتیں ان کے مطابق، اور اس کو ہم بنیاد بنا سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان کی پہلی ملاقات تھی، اس ملاقات میں برف پگھلی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، نہ صرف برف پگھلی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا ریٹرک دہرایا ہے مگر ذرا لائٹ ہو کے دہرایا ہے۔ پرائم منسٹر مارک کارنی نے بڑے ہی طریقے اور سلیقے سے، جو ان کا کینیڈین پوائنٹ آف ویو ہے، جو بہت ٹھیک والا پوائنٹ آف ویو ہے، انہوں نے اس کو اسرٹ کیا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس کی، جسے کہتے ہیں نا اسرچ، مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ایک طرح سے ویریفائی کیا کہ ہاں بھئی تم جو کہتے ہو وہ ٹھیک ہے۔ تو بڑا اچھا پوائنٹ آف ویو تھا۔ مکمل طور پر تو آف کورس نہ وہ ان کو 51st اسٹیٹ کی تکرار سے باز رکھنے میں کامیاب رہے ہیں، وہ شاید اس کامیابی کے لیے گئے بھی نہیں تھے،
ان کو پتا ہے. پھر انہوں نے کہا بھی ایک موقع پر, انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سوچتے ہیں وہ ایسا ہی سوچتے ہیں, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو فرم طریقے سے یہ ہے. نہ وہ یہ جو ٹیرف کی بات ہے اس پہ ان کو ایک طرح سے روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں, مگر آلریڈی کینیڈا پہ ٹیرف میرا خیال ہے کہ 10 سے 15% کا ہے, شاید کہیں 25% کا بھی ہے. مجھے اب ایگزیکٹ یاد اس لیے نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیرف کے معاملے میں اتنے زیادہ فیصلے بدلے ہیں کہ اب ہمیں بھی ایگزیکٹ یاد نہیں رہتا کہ کہاں پر کتنے پرسنٹیج کا ٹیکس ہے. لیکن اب یہ ہے کہ مارک کارنی کافی حد تک اس کامیاب میٹنگ کے بعد آگے چلنے والا جو پروسیس ہے, آئی ہوپ کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آگے آنے والے دنوں, مہینوں, ہفتوں میں کنونس کریں گے بہت ساری چیزوں پہ. جہاں جہاں ممکن ہے اور جہاں جہاں کنونس نہیں ہو سکتا وہ پھر چھوڑ دیں گے, وہ اس پہ پریس نہیں کریں گے. چلیے اب آتے ہیں پی ایم کارنی نے اوول ہاؤس کی میٹنگ کے بعد واشنگٹن میں کینیڈین ایمبیسی میں ایک پریس کانفرنس بھی کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا, یعنی انہوں نے اپنے جو بھی ایجنڈے کے ساتھ وہ گئے تھے اس کے متعلق کیا معلومات دی؟ دیکھیے وہ پریس کانفرنس بڑی مختصر تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ان کا ایک پریس اپیرنس تھا اوول ہاؤس میں, اس کے بعد لنچ ونچ ہوا, پھر اس کے بعد آلموسٹ رفلی 4 بجے کے قریب ٹیوزڈے کو مئی 6 کو آلموسٹ رفلی 4 بجے کے قریب ان کی پریس کانفرنس آئی, اور وہ بڑی مختصر پریس کانفرنس تھی. اور پریس رپورٹرز جو تھے وہ زیادہ تر کینیڈا کے ہی پریس کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ اس وزٹ میں گئے ہوں گے. تو انہوں نے ایک تو وہی باتیں کی جو اوول ہاؤس میں جو جرنلسٹوں نے پوچھا, وہی 51 اسٹیٹ والی بات. پھر انہوں نے بات یہ بھی کی, ٹیرفس کی بات بھی کی. پھر ایک امپورٹنٹ کویسچن تھا, غالباً ٹورانٹو اسٹار کی جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ جو بار بار آپ 51 اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہم کینیڈین ہرٹ ہوتے ہیں. تو اس پہ پرائم منسٹر مارک کارنی نے کہا کہ ہاں میں نے ان سے کہا ہے. اس پریس کانفرنس میں تو نہیں ہم نے سنا جو اوول ہاؤس میں ہوئی, لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی تو یہ ورلڈ لیڈرز ملے ہوں گے, پھر لنچ بھی اکٹھا کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے. تو پھر جرنلسٹ نے پوچھا کہ ان کا کیا جواب تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر مارک کارنی, میں جیسا کہ پیچھے کہہ رہا تھا, میں واقعی پہلی بار 10 سالوں بعد لبرل کے کسی لیڈر سے, یہ دوسرے لیڈر آئے ہیں, پہلے تو ہم ٹروڈو کی شکل ہی دیکھتے رہے, اس سے جان چھوٹی, خدا کا شکر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ برے شخص سے ٹروڈو ایز اے ہیومن بینگ شاید اچھے انسان تھے, شاید کیا یقینی طور پر اچھے انسان تھے, اور انہوں نے اپنی لبرل پارٹی کو بہت گیلوانائز کیا تھا. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا. مجھے یاد ہے کہ ٹروڈو سے پہلے بالکل زمین کو چھو رہی تھی ان کی لبرل پارٹی. پال مارٹن کے بعد اسٹیفن ڈیون آئے, وہ مائیکل اگناتیف آئے, اس کے بعد ٹروڈو نے لبرل پارٹی میں جان ڈالی. بلا شبہ ٹروڈو کا یہ کریڈٹ ہے, میں اس کو مانتا ہوں. لیکن پھر 10 سال ہو جانے کے بعد وہ اتنے ان پاپولر ہو گئے کہ وہ خود اپنی پارٹی کے اندر ان پاپولر ہو گئے. تو بہرحال جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹروڈو واقعی اتنے ان پاپولر تھے ہماری نظروں میں بھی, جو بھلے سے ہم لبرل کے ووٹر نہیں تھے, لیکن ان کے بعد اب مارک کارنی کو دیکھ کے وہ جسے کہتے ہیں نا فریش ایئر کا ایک جھونکا سا محسوس ہو رہا ہے. بھگوان کرے, گاڈ کرے, خدا کرے کہ یہ جھونکا اسی طرح محسوس ہوتا رہے. لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ مارک کارنی جو ہیں وہ ایک سوبر فیس ہیں. تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے کینیڈین ایمبیسی کے اندر باتیں کی, بہت ہی سوبر انداز کے ساتھ کی, نیچرل انداز کے ساتھ کی. ٹروڈو کے ساتھ جو میرا جو تھا نا کانفلکٹ, مینٹل کانفلکٹ, وہ یہ تھا کہ وہ ڈرامے بازی کرتے تھے. وہ باتیں سم ٹائم ٹھیک بھی کر رہے ہوتے تھے نا, تو وہ جیسے ایکٹنگ کے انداز میں کر رہے ہوتے, فیک لگتی تھی. یعنی سم ٹائم وہ سچ بول رہے ہوتے تھے, جھوٹ لگتا تھا. تو مارک کارنی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بالکل اوریجنل آدمی لگتے ہیں, کوئی ان کو مطلب بناوٹ نہیں کرنی پڑتی, یہ بالکل سچے کھرے طریقے سے بات کرتے ہیں. وہی سچا اور کھرا ڈھنگ ان کا پریس کانفرنس میں بھی تھا جو انہوں نے کینیڈین ایمبیسی میں کی. باتیں وہی تھی آلموسٹ 19-20 کے فرق کے ساتھ جو اوول ہاؤس میں ہوئی تھی. لیکن انہوں نے اس پریس کانفرنس میں جو بڑی مختصر تھی اور بہت چند سوالات لیے گئے رپورٹر سے, تو انہوں نے وہی باتیں کی. لبے لباب اس کا بھی یہی تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ابھی تو میری پہلی ملاقات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. ہمارے کینیڈا اور امریکہ کے رشتے جو ہیں نا دہائیوں پرانے ہیں, بلکہ 1.5-2 صدی پرانے ہیں.
تو ہمارے رشتے کہیں نہیں جانے والے. ٹھیک ہے, اب یہ ایشوز آئے ہیں, یہ ایشوز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان ٹرمز آف ٹیرفس کوئی صرف کینیڈا کے ساتھ نہیں ہے, پوری دنیا کے ساتھ ہے. تو وہ یہی انہوں نے پیغام دیا وہاں اوول ہاؤس میں بھی اور کینیڈین ایمبیسی کی پریس کانفرنس میں بھی, کہ بھائی بات یہ ہے کہ سب کچھ ریلیٹیولی ٹھیک ہوگا, مگر جو گیون سرکمسٹانسز ہیں ان کے مطابق ٹھیک ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ پھر سے یکسر سب کچھ چیزیں بدل جائیں اور وہی کچھ امریکہ اور کینیڈا کے بیچ ہو جائے جو ہمیشہ سے ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں اب تبدیلیوں کے ساتھ ہوگا, اب نئی ریالٹیز کے ساتھ ہوگا.